دوستو ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پر اور امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو ویسے تو ملٹی ٹیلنٹڈ ایکٹر، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، رائٹر سرمد سلطان کوسٹ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں سرمد سلطان کوسٹ کی بہت ہی زیادہ شدت سے انتظار کی جانے والی فلم زندگی تماشا کی پوری کہانی آپ سب کو تفصیل سے ایکسپلین کروں گا۔ ویسے تو اس فلم کی کہانی کو ایک دوسری ویڈیو میں بھی کسی نے ایکسپلین کیا، لیکن میرے خیال میں ان کو کہانی سمجھ میں نہیں آئی، تو آج کی اس ویڈیو میں زندگی تماشا کی پوری کہانی آپ سب کو نہ صرف ایکسپلین کروں گا، بلکہ سرمد کوسٹ نے اس فلم کے ذریعے کون سے سینسٹیو ایشو کو اٹھایا ہے اور اس بارے میں انہوں نے کتنی گہرائی سے بات کی ہے، اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی بہترین ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ تو چلیے سرمد سلطان کوسٹ کی یہ موسٹ اویٹڈ فلم زندگی تماشا کی پوری کہانی آپ سب کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ فلم زندگی تماشا کی کہانی راحت خواجہ، جو کہ پرانے لاہور کے کسی محلے میں رہتا ہے، اس کی بیوی فرہندہ اور صدف بھی اسی کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں۔ راحت خواجہ ناتخواں ہے اور اس کی آواز کافی اچھی ہے، جس کی وجہ سے وہ ناتخوانی کرتا ہے۔ ناتخوانی اور اچھے کردار کی وجہ سے پورے علاقے اور محلے میں اس کو کافی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی بیٹی صدف اپنے بابا کو اپنا آئیڈیل مانتی ہے۔ صدف شادی شدہ ہے اور وہ اپنے شوہر عثمان کے ساتھ الگ گھر میں رہتی ہے۔ فلم میں دکھایا گیا ہے کہ صدف کافی ویل ایجوکیٹڈ ہے اور وہ ایک ٹی وی چینل پر مارننگ شو پروڈیوس کرتی ہے، جہاں پر مختلف مہمان آتے ہیں اور ان سے مختلف قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ پروگرام کی کمپیئرنگ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پروگرام کی کمپیئرنگ ٹی وی اداکارہ نادیہ افغان کرتی ہے۔ اب فلم میں ہمیں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ راحت خواجہ کے صدف کے علاوہ دو اور بیٹیاں بھی ہیں جو شادی شدہ ہے اور وہ بیرون ملک رہائش پذیر ہے۔ فلم کی کہانی میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ راحت خواجہ اگرچہ ناتخواں ہے، لیکن وہ پرانی پنجابی پاکستانی فلمیں دیکھنے کا بھی بے حد شوق رکھتے ہیں۔ وہ نہ صرف پنجابی فلمیں دیکھتے ہیں بلکہ پنجابی فلموں کے گانوں کو بھی بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور ان کے محلے میں ڈی وی ڈی کی دکان ہوتی ہے، جہاں پر کبھی بھی کسی پرانی پاکستانی فلم کی ڈی وی ڈی آتی ہے تو سب سے پہلے وہ راحت خواجہ کو ہی دیتا ہے۔ فلم کی آگے کی کہانی میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ راحت خواجہ کے ایک بہت ہی پرانے دوست کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، جہاں پر وہ سب بیٹے ہوتے ہیں، اور راحت خواجہ نہ صرف اپنے دوست کے بیٹے کے لیے شاعری کرتے ہیں بلکہ شادی کے ایک فنکشن کے بعد جب وہ سب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو پرانے دوست اپنے پرانے قصے لے کر بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں۔ اسی دوران وہ راحت خواجہ کو بتاتا ہے کہ جب تم چھوٹے تھے تو تم کس طرح سے ڈانس کرتے تھے، بھی مجھے یاد ہے تمہارے ڈانس کی کتنی تعریفیں ہوتی تھی۔ اسی دوران راحت خواجہ کے دوسرے دوست اسے بتاتا ہے کہ اب اس کی عمر ویسے نہیں ہے، لیکن اس کے پرانے دوست اس کے بے جا اصرار پر اسے ڈانس کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور جب راحت خواجہ اپنی پسندیدہ پنجابی گانا لگا کر ڈانس کرنا شروع کرتا ہے تو وہیں پر کھڑا ایک لڑکا اس کی ویڈیو بھی بناتا ہے۔ اب وہ اس بات سے انجان ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے ڈانس میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ وہ ڈانس کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس سین میں بھی ڈائریکٹر نے بہت گہرائی سے ہمیں ایک لیسن دینے کی کوشش کی ہے۔ اس سین میں دکھایا گیا ہے کہ جس طرح سے بچپن میں راحت خواجہ ڈانس کرتا تھا تو اس کا باپ اسے کتنا مارتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب بچپن میں وہ دوپٹہ پہن کر ڈانس کرنے لگتا تو اس کے باپ نے ایک مرتبہ اسے اتنا مارا تھا کہ وہ کرسی پر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں تھا، اور اس سین میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ آج وہ ہر غموں سے آزاد ہے، کوئی بھی اسے روکنے ٹوکنے والا نہیں، وہ دل کھول کر ناچ سکتا ہے کیونکہ سامنے صرف اس کے دوست ہے، اور اسی وجہ سے وہ اتنے مست ڈانس کرتا ہے کہ وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن جس طرح سے سامنے کھڑا لڑکا راحت خواجہ کے ہر ڈانس سٹیپ کو اپنے موبائل میں ریکارڈ کرتا ہے
ہے راغت خواجہ اس بات سے بالکل ہی انجان ہوتا ہے کہ وہ لڑکا اس کی ویڈیو بناتا ہے۔ وہ ان باتوں سے بے خبر ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو آگے جا کر وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کر سکتا ہے۔ اس سین میں بھی ڈائریکٹر نے بہت ہی گہرائی سے انسانی احساس کو دکھانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ جس طرح سے راغت خواجہ ایک نعت خواں ہے لیکن وہ فلمیں دیکھنا اور ڈانس کرنا بھی بے حد پسند کرتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ڈانس اور فلمیں دیکھنے کو بہت ہی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور جب ایک نعت خواں فلمیں دیکھے یا پھر وہ ڈانس کرے اور جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ نعت خوانی کے ساتھ ساتھ ڈانس بھی کرتا ہے تو لوگ ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ اسی سین میں آگے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ راغت خواجہ اس بات سے بالکل ہی بے خبر ہوتا ہے کہ کسی نے اس کی ویڈیو بھی بنائی ہوتی ہے، لیکن جلد ہی راغت خواجہ کے ڈانس کی وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب راغت خواجہ کو پتہ چلتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے راغت خواجہ کی بیٹی صدف اپنے پروگرام کے دوران وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے اور پروگرام میں گیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے جب سوشل میڈیا سے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کر کے اپنے پروگرام میں چلانے کے لیے سرچ کرتی ہے تو سرچ کرتے کرتے وہ ویڈیو اس کے نظروں کے سامنے آ جاتی ہے، اور جب وہ اپنے باپ کو اس طرح سے بیہودہ رقص کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ اپنے باپ کو، جس کو وہ اپنا آئیڈیل مانتی ہے، اس کو ایک مجرم سمجھنے لگتی ہے۔ آگے دکھایا جاتا ہے کہ راغت خواجہ کی ڈانس ویڈیو اب وائرل ہو چکی ہے اور محلے والے اس سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ اسی دوران راغت خواجہ، جو کہ پراپرٹی کا کام بھی کرتے ہیں، محلے کے خواجہ سراؤں کے پاس کرایہ لینے جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہوتے، اور جب محلے والے راغت خواجہ کو ان کے گھر سے نکلتے ہوئے اسے دیکھ لیتے ہیں تو پھر ان کی نفرت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کے پیٹھ پیچھے نہ صرف باتیں کرتے ہیں بلکہ اس کے نام کے پوسٹر بھی چھپوا کر اس کے گھر کے ساتھ ہی چپکا دیے جاتے ہیں، اور لوگ ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اب عید میلاد النبی کے دن راغت خواجہ کے گھر پر بہت ہی خاص حلوہ بنایا جاتا ہے، اور جب وہ حلوہ تیار کر کے محلے میں بانٹنا شروع کرتا ہے تو محلے والے راغت خواجہ کے ہاتھ سے وہ حلوہ نہیں لیتے، اور نہ صرف وہ حلوہ نہیں لیتے بلکہ راغت خواجہ کے لیے کوئی دروازہ تک نہیں کھولتا۔ محلے میں بیٹا خواجہ سرا یہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب راغت خواجہ تک ہار جاتا ہے تو خواجہ سرا اٹھ کر راغت خواجہ سے وہ حلوہ لے کر محلے میں بانٹنا شروع کرتا ہے، تو محلے والے کیا بلکہ بچے بھی اس خواجہ سرا سے حلوہ لے لیتے ہیں۔ اس سین میں ایک جگہ پر راغت خواجہ اور خواجہ سرا ایک دوسرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اصل میں ڈائریکٹر نے اس سین میں بہت ہی خوبصورتی سے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ راغت خواجہ بھی بچپن میں ایک خواجہ سرا ہی تھا، کیونکہ وہ اپنی بہن کے دوپٹے پہن کر ڈانس کرتا، اور اسے ڈانس کرنا، میک اپ کرنا اور لڑکیوں کے کپڑے پہننا بے حد پسند تھا، لیکن اس کے ماں باپ نے اسے یہ سب کرنے کے بجائے اس کی اچھی تربیت کی، اسے تعلیم دی، بلکہ اسے دینی تعلیم بھی دی، اور اسے معاشرے کا ایک اچھا فرد بنانے کی لیے بہت محنت کی، لیکن آخر میں ایک چھوٹی سی غلطی کے بعد اس کی عزت خواجہ سرا سے کم ہو چکی ہے۔ عید میلاد النبی کے مقدس حلوہ بھی اس کے ہاتھ سے کوئی لینے کو تیار نہیں، بلکہ اس کے گھر والے بھی اسے کٹہرے میں کھڑا کر کے مختلف سوالات کرتے ہیں۔ اس کی بیٹی اس سے پوچھتی ہے کہ آخر اسے ڈانس کرنے کی ضرورت کیوں پڑی۔ وہ اسے بتا بھی دیتا ہے کہ وہ شادی کا موقع تھا اور وہ ویسے ہی ڈانس کر رہا تھا، لیکن اسے پتہ تک نہیں چلا کہ کوئی اس کی ویڈیو بنا رہا ہے۔ شادی میں ہر کوئی ڈانس تو کرتا ہے، میں نے ایسا کون سا انوکھا کام کیا؟ لیکن اس کی بیٹی یہ سب سن کر بھی مطمئن نہیں ہوتی۔ صدف اپنے باپ، جس کو وہ آئیڈیل مانتی ہے، لوگ اس کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر اس کے باپ کی وہ ڈانس ویڈیوز کے مختلف میمز بھی وہ دیکھتی ہے۔ اسی طرح سے ایک
ایک मर्तबा वो अपने शौहर के साथ मार्केट में शॉपिंग पर जाती है तो वो अपने बाप की तस्वीर जिसको लोगों ने काला किया होता है वो भी देख लेती है। इसी तरह से उसके शौहर उस्मान के घर वाले भी सदब के वालिद के लिए बहुत बुरे सवालात करते हैं जिसको सुनकर सदब और भी ज़्यादा परेशान होती है। राहत ख्वाजा के लिए ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो चुकी है। उसकी वो डांस वीडियो वायरल हो चुकी है और वो प्रॉपर्टी का काम भी करता है। जब भी वो किसी नए किराएदार को घर दिखाने जाता है तो लोग उसे पहचान लेते हैं और उससे पूछते हैं कि उसकी वो डांस वीडियो काफ़ी वायरल हो चुकी है और लोग उसके साथ सेल्फी भी बनाते हैं। अब राहत ख्वाजा उस डीवीडी दुकान वाले से भी अपने मसले को बयान करता है तो वो उसे बताता है कि लोग तो बात का बतंगड़ ही बनाते हैं, लोगों के बातों की परवाह ना करो, कल शाम हम अपने नए दोस्तों से मिलेंगे। राहत ख्वाजा उससे पूछता है कि कौन से दोस्त है और कहाँ पर है तो वो उसे एड्रेस दे देता है और जब शाम को राहत ख्वाजा वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर ख्वाजा सराओं की महफिल होती है और लोग डांस कर रहे होते हैं। राहत ख्वाजा उसे बहुत बेइज्जत करता है कि अगर मैं ये सब काम कर रहा होता तो मैं सालों पहले ये कर चुका होता, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इन कामों से दूर रखा है और मैं तुम्हारी तरह होमोसेक्सुअल नहीं हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। इस दौरान राहत ख्वाजा अपने मोहल्ले के पुलिस वाले से उस डीवीडी वाले के बारे में शिकायत भी करता है कि वो हर इतवार को बहुत ही बेहुदा प्रोग्राम करता है और वो उसे एड्रेस भी दे देता है, लेकिन पुलिस वाला उसे ये कहकर रद्द कर देता है कि जब कोई सबूत ना हो तो वो किसी पर हाथ नहीं डाल सकता। अब एक रात राहत ख्वाजा अपनी परेशानी को दूर करने के लिए टीवी पर अपने पसंदीदा फिल्मी पंजाबी गाने लगा देता है, टीवी की आवाज़ को बहुत तेज़ कर देता है और अपनी परेशानी दूर करने के लिए वहीं पर गाने सुनते सुनते ही सो जाता है। इस दौरान उसकी बीवी फरहंदा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, लेकिन वो उसे आवाज़ देती है, लेकिन राहत ख्वाजा टीवी के तेज़ आवाज़ की वजह से फरहंदा की आवाज़ सुन नहीं पाता। वो मजबूरन अपनी बेटी सदब को कॉल करती है और सदब सुबह सवेरे अपनी माँ के लिए दरवाज़ा पीटती हुए उसके घर के अंदर जाती है और जब वो अपने माँ के कमरे में जाती है तो उसकी माँ बेहोश होती है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उसे बता देते हैं कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। वो अपनी माँ की मैयत लेकर घर तो आ जाते हैं, लेकिन सदब अपने बाप को अपने माँ का कातिल समझती है। यहाँ तक कि राहत ख्वाजा अपनी बीवी को दफनाने कब्रिस्तान भी नहीं जाता, सब कुछ उसके दामाद ने किया होता है। 3 दिन बाद जब राहत ख्वाजा कब्रिस्तान जाता है तो वो अपनी बीवी की कब्र को तलाश करता है। वो गोरकंद से भी पूछता है कि 3 दिन पहले यहाँ पर मियत दफनाई गई थी, लेकिन गोरकंद उसे कह देता है कि 3 दिन पहले एक मौत तो नहीं हुई थी, 3-4 कब्रें हैं, तुम खुद ही ढूंढ लो या अपने दामाद को कॉल करके पूछ लो। जब राहत ख्वाजा अपनी बेटी सदफ को कॉल करके पूछना चाहता है तो उसकी बेटी उसकी कॉल तक रिसीव नहीं करती। घर आकर वो अपनी बेटी से पूछता है कि तुमने किस तरह से मेरी बीवी के कपड़े मेरी इजाज़त के बगैर मेरे घर से उठाए। वो मेरी बीवी थी और अगर तुम उसकी किसी भी चीज़ को अपने घर लेकर जाती तो मुझसे पूछ कर लेकर जाती। ये सुनकर उसकी बेटी और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और घर आकर अपनी माँ के कपड़े अपने बाप को ये देकर जाती है कि ये लो मेरी माँ के कपड़े और ये है वो लॉकेट जो आपने मुझे दिया था। मेरी माँ के कपड़े पहनकर और ये लॉकेट पहनकर डांस करना, क्योंकि डांस करना तो आपका शौक़ है, और ये कपड़े भी पहन लेना क्योंकि ये भी आपको पिटा जाएंगे। और ये कहकर वो घर से चली जाती है और राहत ख्वाजा बहुत ही ज़्यादा गमगीन होकर घर में अकेले रह जाते हैं और वो ज़िंदगी तमाशा गाना लगाकर यही सोचता है कि उसने ज़िंदगी में क्या पाया और क्या खोया।
اور یہیں پر فلم زندگی تماشا کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستو، فلم زندگی تماشا میں ڈائریکٹر سرمد کوسٹ نے ہمیں معاشرے کی تلخ حقیقتیں دکھانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اس فلم میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ راحت خواجہ جو بچپن میں خواجہ سرا تھا، وہ اپنی بہن کے دوپٹے پہن کر ناچ گانا اسے بے حد پسند تھا، لیکن اس کا باپ اسے مارتا پیٹتا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا بڑا ہو کر خواجہ سرا بنے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خواجہ سراؤں کی ہمارے معاشرے میں کوئی عزت نہیں، اور اسی لیے اس کے ماں باپ نے اسے اچھی تعلیم دی، اسے دینی تعلیم دی، اور اس کے لیے وہ سب کچھ کیا جس کے ذریعے وہ معاشرے میں ایک اچھا انسان بن سکے۔ اور پھر آگے جا کر اس نے راحت خواجہ کی شادی کر دی، اس کے بچے ہوئے۔ آج راحت خواجہ ایک بہت ہی عزت کی زندگی گزارتا ہے، اس کے سارے بچے نہ صرف شادی شدہ بلکہ کامیاب ہے، اور وہ خود بھی عزت کی زندگی گزارتا ہے کیونکہ وہ ایک نعت خواں ہے۔ لیکن جب یہی نعت خواں غلطی سے ڈانس کرتا ہے اور ڈانس کی وہ ویڈیو لوگ دیکھ لیتے ہیں، تو وہ نعت خواں جس کو وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے، کوئی اس سے بات تک نہیں کرتا، اس کے ساتھ کوئی تعلق تک نہیں رکھتا۔ فلم کے ڈائریکٹر نے بہت ساری جگہوں پر انڈائریکٹلی ہمیں یہ دکھانے کی بھرپور کوشش کی ہے کہ راحت خواجہ بچپن میں خواجہ سرا تھا، اور وہ بچپن میں لڑکیوں کے کپڑے پہن کر ڈانس کرنا پسند کرتا تھا۔ ایک سین میں جہاں پر راحت خواجہ اور خواجہ سرا کا سامنا ہوتا ہے، اور راحت خواجہ محلے میں عید میلاد النبی کا حلوہ بانٹتا ہے، تو جب خواجہ سرا اور راحت خواجہ ایک دوسرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس سین میں بھی ڈائریکٹر نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ راحت خواجہ اور خواجہ سرا ایک ہی کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن راحت خواجہ ایک نعت خواں بن گیا اور خواجہ سرا ڈانس کرتا ہے، لیکن آج راحت خواجہ کی عزت کوئی نہیں اور خواجہ سرا کی عزت معاشرے میں ہے، کیونکہ لوگ اس کے ہاتھ سے حلوہ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح سے فلم میں بہت ساری جگہوں پر مولویوں کے اصل چہرے کو بھی بے نقاب کیا گیا ہے کہ مولوی خود تو بہت سارے گناہ کرتے ہیں، لیکن معاشرے میں اگر کوئی عام آدمی چھوٹی سی غلطی بھی کر لیتا ہے تو وہ اس کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، کیونکہ جس سین میں راحت خواجہ لوگوں سے معافی بنانے کی ویڈیو بناتا ہے، وہاں پر مولوی وہاں پر راحت خواجہ کو طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ تم اسرائیل کے بارے میں بھی کچھ نیگیٹو بولو اور امریکہ کے لیے بھی مرد آباد کا نعرہ لگاؤ، اور تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تمہارے چہرے سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ تم لوگوں سے معافی مانگ رہے ہو، کیونکہ تم نے بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے۔ راحت خواجہ بھی جب غصے میں اس کو جواب میں کہتا ہے کہ میں نے جو گناہ کیا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اور تم جو بچہ بازی کرتے ہو اور مسجد کے چندے پر جو تم نے گھر بنایا وہ گناہ نہیں، تو اس طرح سے مولوی بھی تیش میں آ کر اسے بہت ساری گالیاں دیتا ہے۔ اور عید میلاد النبی کے لیے اپنے محلے میں سجی محفل میں جب راحت خواجہ نعت پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی اسے اندر تک جانے نہیں دیتا، اور اس دوران جب وہی مولوی راحت خواجہ کے سامنے آتا ہے اور وہ اسے آنکھوں میں ہی کہہ دیتا ہے کہ اگر وہ ایک نعرہ لگائے کہ تم نے نبی پاک کے خلاف کوئی بات کی ہے تو کوئی تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، یہ سن کر وہ واپس اپنے گھر کو چلا جاتا ہے، اور وہ جان جاتا ہے کہ وہ مولویوں کے سامنے کچھ بھی نہیں، کیونکہ مولوی جو بھی کرے وہ صحیح ہے، لیکن اگر کوئی عام آدمی کوئی تھوڑی سی بھی غلطی کرے تو کوئی اس کا سننے والا نہیں۔ اس فلم میں اداکار عارف حسن نے راحت خواجہ کا کردار حقیقت کے بہت ہی قریب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کردار میں اس نے اپنی حقیقت سے قریب ترین اداکاری کی ہے۔ ایک سین میں جہاں پر وہ گلی میں دوڑتا ہے تو اس نے خواجہ سراؤں کے انداز میں جس طرح سے وہ دوڑتے ہیں، اس سین میں بھی ڈائریکٹر نے یہی دکھانے کی کوشش کی ہے کہ راحت خواجہ اصل میں خواجہ سرا ہے۔ راحت خواجہ کی بیوی فرہندہ کے کردار میں سمیہ ممتاز نے بہت ہی جاندار اداکاری کی ہے۔ اگرچہ سمیہ ممتاز کے اس کردار میں اس کے پاس زیادہ ڈائیلاگز نہیں تھے، لیکن اس نے اپنے فیس ایکسپریشن کے ذریعے اس کردار میں حقیقت سے قریب ترین اداکاری کی ہے۔ یقیناً سمیہ ممتاز ٹی وی انڈسٹری کی ایک بہت ہی ورسٹائل اداکارہ ہے، لیکن اس کردار میں بھی اس نے بہت ہی جاندار اداکاری کی ہے۔ اسی طرح سے
ایمان سلیمان نے جس نے راحت خواجہ کی بیٹی کا کردار ادا کیا ہے اس نے بھی اپنی پہلی ہی فلم میں جاندار اداکاری کی ہے اور کہیں پر بھی ایسا نہیں لگا کہ ایمان سلیمان کی یہ پہلی فلم ہے۔ تب یعنی ایمان سلیمان کے شوہر کے کردار میں عدیل افضل نے بھی صحیح طرح سے ایکٹنگ کی ہے، لیکن نادیہ افغان جو کہ مارننگ شو کی ہوسٹ ہوتی ہے اور اس کی پوری فلم میں صرف ایک ہی سین ہے، لیکن اس سین میں انہوں نے بہت ہی جاندار اداکاری کی ہے اور کیا غضب کی خوبصورت لگی ہے نادیہ افغان اس ایک سین میں بھی۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک سرمد سلطان کوسٹ کی فلم زندگی تماشا نہیں دیکھی تو یوٹیوب پر اویلیبل ہے، اسے دیکھیے اور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ فلم کیسی لگی۔ ساتھ ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔